أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فهم بالآخرة هم كافرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا جو لوگ انکار کرتے ہیں حق تعالی کا، قرآن کا، نبی کا، وہ اپنے کیے میں پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق اور دلیل، روشن دلیل پر قائم ہو، اس کا آیا ہوا کلام پڑھے، شہادت دے اس پر، اس کے اوپر پھر گواہ ہوں اس کے حق ماننے پر۔ اس سے پہلے کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی اس کو بھی وہ مانتے ہیں، اور اس کی شہادت بھی ان میں موجود ہے ان کے اوپر، اور یہ کہ وہ کتاب رحمت ہے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں کتاب پر، نبی پر، اور جو اس کا انکار کریں کسی بھی جماعت سے ہو، اس کا ٹھکانہ لوٹنا آگ میں ہو۔ تو پھر اے سننے والے، اس معاملے میں بالکل شک نہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی جو لائے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آپ فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ پھر بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، غیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کو حلال قرار دیا اس کو حرام کہنا اللہ نے یہ ایسا کہا ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا اپنے طرف سے ہی، یا کوئی اور بات اللہ کی طرف لگا دینے کی اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا نہیں ہوتا۔ یہ سب جھوٹ جو ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ سب یعرضون علی ربہم، اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان سے سوال ہوگا، بتاؤ یہ بات تم نے کیسے کہی؟ یقول اشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، تو گواہی دینے والے کہیں گے، گواہی دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، غلط بات اپنے رب کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ یہ گواہی دینے والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی آتا ہے قرآن و حدیث میں انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پھر کہا جائے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو ظالم پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ ظالم کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے متعلق جھوٹ کہنے والے، کوئی بات بھی بنائی اللہ تعالیٰ پر لگا دی، اللہ نے یہ کہا ہے۔ کون ہے؟
الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے والے، نہ تو خود راہ حق پہ آتے ہیں نہ اوروں کو چلنے دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یبغونہا عوجا، اور اس میں کجی ڈالنا چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں کو ٹیڑھے راستے پہ چلاتے ہیں۔ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کے منکر ہیں، حقیقت میں آخرت کو، آخرت کے معاملات کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو صحیح ہو جاتے، نہ ماننے کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارک عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔